جنات ہم سے پرانے ہیں، انسانوں سے پرانے ہیں. وہ پہلے اس دنیا پہ تھے جب ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا. اس دنیا میں انہوں نے دنگا فساد کیا، قتل و غارت کیا. ان کے پاس فری ول تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. پاورفل کریشن ہے بہت زیادہ. اور تو کچھ ان میں سے نیک تھے، کچھ برے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اس دنیا میں کہ ان کو فائٹ کرو اور ان کو دھکیلو پیچھے کی طرف، آئی لینڈز کی طرف دھکیلتے جاؤ، کیونکہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اس دنیا میں ایک اپنا نائب بھیجنے جا رہا ہوں اس دنیا میں. اچھا، ان فرشتوں میں جو ان کو فائٹ کرنے اور دھکیلنے کے لیے آئے، ایک اور شخص بھی تھا جو کہ بہت نیک پرہیزگار عبادت گزار تھا، جو کہ انہی میں سے تھا، جنات میں سے، جس کا نام ابلیس تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سٹیٹس کی وجہ سے، اس کو مقام و مرتبہ کی وجہ سے اس کو فرشتوں کے ساتھ درجہ دیا ہوا تھا. کیونکہ اگر کوئی شخص جس کو فری ول مل گئی ہے اور وہ عبادت گزار تو فرشتوں سے بھی وہ اوپر بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہوں میں پڑتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی، بلکہ جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ لوگ جو انسان جو گناہوں میں ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں. قرآن کہتا ہے بل هم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر انسان یا جنات اگر عبادت گزار ہو تو فرشتوں سے اوپر، ورنہ جانوروں سے بھی نیچے ہو جاتے ہیں. تو ابلیس بہت نیک تھا، عبادت گزار، سجدے کرتا، عبادات کرتا، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا. تو یہ ان میں تھا. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو تم لوگ پیچھے ہو جاؤ جنات کو، اور ان کو دھکیلا فرشتوں نے ٹورڈز آئلینڈز اینڈ جنگلز اینڈ بیرن پلیسز. تو شیطان نے سوچا کہ مخلوقیں تو دو ہیں، ایک جنات ہے جن کو فری ول ہے اور ایک فرشتے ہیں. جنات میں تو میں نے حال دیکھ لیا نا، کوئی ایسا بندہ ہے نہیں جو کہ جس کو اتھارٹی مل سکے. فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہے، وہ تو ہے ہی اللہ کی عبادت کے لیے. تو بچا کون؟ ایک میں ہی بچتا ہوں جس کو اللہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیجیں گے، جس کو اپنا اپوائنٹڈ، جو بادشاہ ہوگا، جو سلطنت جس کو ملے گی. کوئی سیلیبریٹیز نا، فٹ بال کی سیلیبریٹیز یا موویز میں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ میں، جو کہ ٹاپ پہ رہے نا، جیسے فٹ بال میں فار ایگزامپل رونالڈو اور نیمار ہے، یا رونالڈو اور میسی ہے. انہوں نے ایک بڑا ٹائم سٹیج پہ اکٹھے گزارا ہے. ان میں سے بھی کمپٹیشن اگر آتا ہے، امیجن کریں ایک فٹ بالر جو کہ بیسٹ فٹ بالر ہے، پوری دنیا سے متفق ہے کہ ہی از دا بیسٹ فٹ بالر، نو ڈاؤٹ، اور وہ اس ٹائٹل کو 10-15 سال انجوائے کرے. کیا اس کو فیلنگ آتی ہے؟ لیکن ابلیس اس ٹائٹل کو عرصوں سے انجوائے کر رہا تھا. اس کا کوئی میچ نہیں تھا، اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا. So now he thought in his mind کہ وہ جو خلیفہ ہوگا نا اللہ کا، وہ میں آؤں گا. ہوتا کیا ہے، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مٹی کا پتلا بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی کا، اور تمام ملائکہ کو بولتے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو. اب ابلیس بھی ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس میں اپنی روح ڈالتے ہیں. تو ملائکہ تمام کے تمام اللہ کے حکم کا سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ کھڑا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب میں نے حکم دیا؟ اللہ تسجد اذ امرتک. تو کیا کہتا ہے؟ جیلسی کی وجہ سے نا، کہ یہ کہاں سے آ گیا کل کا بچہ، وہ نا کہ جمعہ بھی اس کو 8 دن نہیں ہوئے اور یہ خلیفہ بننے جا رہا ہے. وہ حق تو میرا تھا، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. وہ عبادت اس لیے کرتا کہ مجھے سٹیٹس مقام ملے. وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا تھا، اور تکبر اس میں آ گیا تھا عبادت کی وجہ سے. تو کہا کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اسے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. اس نے اسیوم کیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. جیسے ہم بھی انسان آج کل نا بہت کو اسیوم کر لیتے ہیں کہ نہیں، یہ جو لاز جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بہتر ہے اللہ کے ڈیوائن لاز سے، یا جو لاز ویسٹ میں پرووائڈ کیے ہیں وہ بہتر ہے شریعت سے، یا جو میں سوچ رہا ہوں وہ بہتر ہے رادر جو اللہ نے حکم دیا اس سے، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہر ایزمپشن ٹھیک نہیں ہوتی. یہ ابلیس کی سٹوری ہمیں سکھاتی ہے. تو اس نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا، اور اس نے پھر کچھ وعدے لیے، دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دیں قیامت کے دن تک، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن مہلت دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار اور فاسق اور فاجر کی بھی دعا قبول کر لی. اللہ اتنا دعا قبول کرنے والے ہیں. اور کہا کہ انک من المنذرین، تم ان لوگوں میں سے ہو، تم ان میں سے ہو جن کو مہلت دی گئی. بہت سارے لوگوں کو مہلت دی گئی ہے نا، جیسے ابلیس ہے، جیسے دجال ہے، وہ زندہ ہے لیکن انہوں نے ابھی تک مہلت دی ہوئی ہے. تو اس نے پھر وعدے کیے، میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کی، یا اللہ مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا نا، اب اگر یہ نہ ہوتا تو میں گمراہ نہ ہوتا. اس کا بلیم تھا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں گمراہ نہ ہوتا، آپ نے بنایا تو آپ نے مجھے گمراہ کیا، اس کا یہ کلیم تھا. تو اب دیکھیے کہ میں اس کی نسلوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں.
آدم کے ساتھ اور اس کی نسلوں کے ساتھ. میں ان کے آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, مطلب ہر ٹائم ایفرٹ کروں گا کہ میں ان کو تباہ و برباد کر دوں اور گمراہ کر دوں. اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. جو شخص شکر نہیں کرتا نا لائف میں, وہ یہ جان لے کہ وہ ابلیس کے ٹریک پہ چل رہا ہے. لیکن جو شکر کرنے والا ہے وہ یہ جان لے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب بچا کے رکھا ہے. اور شکر کیا ہے؟ شکر ایک تو زبان سے شکر ہے, لیکن شکر کا جو سب سے افضل ترین شکر ہے نا وہ کیا ہے؟ اپنے اعمال سے شکر کرنا. جو ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یا اللہ میری مدد کر ذکر کرنے میں تیرا. بہترین ذکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر. اور بہترین شکر کی قسم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. تو لمز سے شکر ادا کرنا, سجدے, نماز, حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے, ایک بندہ بے تسبیح پھر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, لیکن نماز پہ نہیں جا رہا, یہ شکر گزار نہیں ہے بلکہ ناشکروں میں سے ہے یہ. تو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو اس نے وعدے کر دیے. اب اس کا جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے نا ابلیس کا, وہ جو کہ جنات میں سے ہے, وہ جیلسی اور ہیٹریڈ کا معاملہ ہے. اور جنات میں سب سے پرانا جو شخص ہے وہ ابلیس ہے, کیونکہ جنات پیدا بھی ہوتے ہیں, ان کی وفات بھی ہوتی ہے, اور جیسے ہماری 60-70 سال عمر ہے نا, ان کی ہزاروں سال عمر ہوتی ہے, جنات کی ہزاروں سال عمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم کے بارے میں بات کریں گے. تو ابلیس چونکہ اس کو مہلت دی ہوئی ہے, اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے. وہ سب سے پہلا, مطلب سب سے لانگ, مطلب سب سے لمبی جو ایج ہے نا جنات میں سے کسی کی, تو ابلیس کی ہے وہ. اب وہ اس نے ٹھانی ہوئی ہے, اور اس کے گروپ بھی ہے, اس کے پیروکار بھی ہیں جو کہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. 3 طرح کی مخلوقیں ہیں, دیکھیں, فرشتے, انسان اور جنات. شیطان کی مخلوق نہیں ہے. there is no fourth مخلوق ہے شیطان. شیطان نے کریکٹرسٹک ہے کہ یہ شخص نیک ہے اور یہ شخص شیطان ہے. شیطان جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. جنات میں سے ابلیس کی طرح کے, انسانوں میں سے فرعون, قارون, حامان ٹائپ کے لوگ, اور جو آج کل ہیں جے زی, لیڈی گاگا, اور اللہ تعالیٰ اگر ان کو ہدایت نہیں دیتا تو شیطانوں میں سے ہیں, جو کہ شیطان کے حزب الشیطان میں سے ہیں یہ لوگ, جو کہ گمراہی میں لوگوں کو, جو کہ اس کے ایمبیسڈرز ہیں. اور ہم شاید ٹائم میں تو بات کریں گے کہ جب لوگوں میں نا کچھ خواتین میں جب جن حاضر ہوئے, ان پر روکیا پڑا گیا, تو انہوں نے کہا کہ آئی ورشپ مائی لارڈ. ٹھیک ہے, اس جن نے کہا, اور اس سے لارڈ کس کو کہا؟ ابلیس کو. اور کہا کہ جو اس کے بڑے بڑے سولجرز ہیں ہم اس کو ہی ورشپ کرتے ہیں. اور سولجرز کے نام لیے, یہ پاپ راک میوزیشنز, جے زی اور لیڈی گاگا اور ان کے, these are satanists, magicians. خیر ایک الگ سے ٹاپک ہے, ہاؤ میوزک از انوالوڈ ان ٹو میجک, کتنا ہیوی انفلوئنس ہے اس کا میجک پہ. ٹھیک ہے, تو جنات بیسکلی کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ آگ سے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار, کہ ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا. اب جنات تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. جنات ان کی لمبی عمر ہے, ان کی ہمارے تو بچے 4, 5, 6, 7 ہوتے ہیں نا, ان کے ہزاروں کی تعداد میں بچے ہوتے ہیں, مینی کڈس. ٹھیک ہے, لمبی زندگی اور بہت بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ان کی فیملیز ہوتی ہیں. یہ لینگویج بولتے ہیں, جدھر ہوتے ہیں ادھر کی لینگویج بولتے ہیں. پاکستان میں ہے تو اردو, پنجاب ہے تو پنجابی, انگلینڈ میں تو انگلینڈ بول رہے ہوتے ہیں. اگر آئرلینڈ کا ہے تو وہ آئرش بول رہا ہوتا ہے, تو وہ ڈفرینٹ. عرب کا ہے تو عربی بولو, اس کو اردو نہیں آتی. اکثر عراقی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانی جن ہے, اردو بول رہا ہے, اس کو کہتے ہیں اخرج عدو اللہ, اخرج عدو اللہ, نکل اللہ کے دشمن. اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ تو آپ کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے, تو لیکن قرآن جس جن میں بھی پڑھا جائے گا اس کو افیکٹ کرے گا, اس کو تکلیف پہنچائے گا. تو یہ ڈفرینٹ لینگویجز جو ہے نا یہ بولتے ہیں. اسی طرح سے یہودی جن بھی ہیں, عیسائی جن بھی ہیں, ملحد جن بھی ہیں, ایتھیسٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے, مسلم جن بھی ہیں. اور سب سے پہلے جو جنات طبقہ تھا جو کہ اس امت کا مسلمان ہوا تھا, وہ طبقہ ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پہ قرآن پڑھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا, کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا, اور وہ ایمان لے آئے, اس کی دعوت دینے شروع کر دی. تو وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسلمان جنات جو ہوتے ہیں نا وہ پاکیزہ جگہوں پہ رہتے ہیں, مساجد میں, اچھی جگہوں پہ. although ویسے جنرلی جنات جو ہے نا وہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں, جو ٹھیک جنات ہیں, وہ لوگوں سے پنگے لینا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, لیکن جو شریر جنات ہیں وہ انسانوں سے ان کو تنگ کرتے ہیں, اور ہم ڈیٹیل میں ذکر کریں گے. ان کا کھانا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس جنت کا ٹولہ آیا اور کہا کہ رسول اللہ ہمیں بتائیں ہمارا کھانا کیا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ جو جانوروں کا جو ایکسکریشن ہے نا، جو ان کا بالکل میں لفظ ٹھیک ہے وہ ہے، اور ہڈیاں جن پہ بسم اللہ نہ پڑھا گیا وہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انہیں کھانا پینا، اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ تم اپنے آپ کو صاف کرتے ہوئے جب تم باہر جاؤ تو پتھروں صاف کرو، ڈھیلوں سے، لیکن ڈو ناٹ یوز بونز، کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے جنات کا وہ کھانا ہے جسے بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو. ان کا شیلٹر کیا ہے؟ وہ اکثر واش رومز میں، گندگی میں، گریو یارڈز میں، جنگلز میں پائے جاتے ہیں، بے شک اچھے ہو برے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اچھے جنات پریفر ٹو لیو ان دوز پلیسز جو کہ مساجد ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء کہ ہمارے مسجد میں جنات رہتے ہیں اور وہ قرآن کی آواز ان کی سنائی دیتی ہے ہمیں جب وہ پڑھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہیومن کا جن سے انٹریکشن کرنا جائز نہیں ہے، یہ اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے کہ کوئی بھی انسان جنات سے کلام کرے گا یا باتیں کرے گا یا اس کو اپنا ساتھی رکھے گا یا دوست بنائے گا، یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے. نہ جنات کو شوق ہے اس چیز کا، نہ ان کو حلال ہے، نہ ہمارے پہ حلال. صرف ایک شخص نے حلال تھا، سلیمان علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی، لیکن ابھی نے ایک جن کو پکڑا اور باندھنا چاہا لیکن چھوڑ دیا کہ کیونکہ یہ جو حق تھا یہ سلیمان علیہ السلام کا تھا، کہ جو یہ بادشاہت ہے اور ان کے ساتھ انٹریکشن صرف سلیمان علیہ السلام کی طاقت اور قوت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے. جنت میں اس کا اپوزٹ ہوگا، جنت میں ہم جنات کو دیکھ پائیں گے اور وہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اس دنیا میں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم نہیں دیکھ سکتے. تو آپ نے سمجھ آ گئی جنات بیسیکلی دے آر پاورفل کریچر. ان کا لائف سٹائل ہے، وہ رہتے ہیں. اور جنات کی ٹائپس حدیث میں آتی ہیں. اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنات 3 ٹائپس ہیں. there are 3 types of جنات. نمبر 1 those who have wings and they fly through the air، جو اڑتے پھرتے ہیں. میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس عورت میں نا جو جن تھا نا، وہ جنات جھوٹ ہی بڑا بولتے ہیں جو کہ اندر آئے ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی کہتے ہیں مسلم ہوں، کبھی کہتے ہیں ہم بچا لو اور سارا، لیکن ہوتے کرسچنز ہیں وہ یا اس سے ہوتے ہیں. لیکن ہی لکڈ لائک اے مسلم جن، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتا تھا. تو ہی لکڈ لائک اے مسلم جن. تو اس میں جب اس نے راکی نے قرآن پڑھا اور اسے کہا کہ تم نکلو اس سے، تو وہ کہتا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس میں ایک اور جن بھی ہے جس نے مجھے روکا ہوا اس کے اندر سے نکلنے سے. اور اس کے اندر بھی خیر جیلسی تھی، انوی اور جیلسی کی وجہ سے اس میں وہ گھسا ہوا تھا اس عورت میں. بیکاز ہی واز اسکریمنگ کہ شی ہیز ایوری تھنگ، آئی وانٹ ٹو ڈسٹرائے ہر اینڈ ٹیک ہر ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی چیخ چلا رہا تھا. تو اس نے پوچھا کہ آپ کس طرح کے جن ہو؟ تو اس نے کہا کہ آئی ایم اے ٹائپ آف جن ہو فلائز، ٹھیک ہے، میں اس سے جن ہوں جو کہ اڑتا ہے ہوا میں. اور پھر وہ کہہ رہا تھا کہ میں کتنا عرصہ ہو گیا مجھے اڑا نہیں ہوں ہوا میں، آئی ریئلی وانٹ ٹو گو آؤٹ اینڈ فلائی. تو کچھ لوگ جنات جو اڑتے رہتے ہیں، کچھ جنات وہ ہوتے ہیں جو کہ شیپ شفٹرز ہوتے ہیں، دوز ہو کین ایزیلی ٹرانسفارم دیئر شیپس. اور جنات کے لیے جن شیپس میں ایزیلی ٹرانسفارمیشن پاسبل ہوتی ہے، ویسے تو ہر شیپ میں آ سکتے ہیں لیکن جن میں ایزیلی آ سکتے ہیں وہ بلیک ڈاگز، سنیکس، کروز، ٹھیک ہے، ان کی شیپ میں ایزیلی آ جاتے ہیں. تو شیپ شفٹرز ویسے تو وہ کسی کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، جیسے ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا بدر کے مقام پہ اور سب کو موٹیویٹ کرتا کہ لڑیں گے ان کی ایسی کی تیسی مسلمانوں کی. اور وہ بدر کے موقع پہ آیا اور بھاگنے شروع ہو گیا. تو نے کہا تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں قرآن کہتا ہے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ پاتے ہو، ٹھیک ہے. اس سے دار الندوہ میں جب آیا اور تمام بیٹھے ہوئے تھے کفار کے بڑے بڑے لیڈرز مشورہ کرتے کیا کریں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آیا اور کہا، گارڈ کو بولا کہ انا شیخ من نجد، میں نجد کا شیخ ہوں. اس نے آنے دیا اسے. تو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو انسانوں کی فارم میں بھی جنات آتے ہیں. دجال جو کرے گا کسی بدو کو بولے گا کہ قتل کرے گا اور کہے گا بولے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کروں تو تم مانو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ ہاں کر کے دکھاؤ. تو 2 شیاطین کو حکم دے گا اور 2 شیاطین اس کے ماں اور باپ کے روپ میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے میرے بیٹے اس پہ ایمان لاؤ، یہ تمہارا رب ہے. اب اس بدو کے ماں باپ مر چکے ہیں کافی عرصے پہلے، لیکن ماں باپ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب ہے، وہ ایمان لے آئے گا اس پہ. تو جنات شیپ شفٹ کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی شیپ میں کبھی نہیں آ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیپ میں کبھی نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ دوسرے ٹائپ کے جنات ہوتے ہیں جو کہ اکثر لوگوں نے جن کو شیاطین تنگ کرنا چاہتے ہیں جنات، وہ دیکھتے ہیں کہ نیچے گئے تو ان کی وائف بیٹھی ہوئی تھی، اوپر گئے تو بھی بیٹھی ہوئی تھی،
तो कहते नीचे कौन थी, तो वो बेसिकली उस शेप में आके तंग कर रहे थे। तो इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात, ठीक है। और वो दूसरे जिन हैं जो कि बेडुइन जिन हैं, जो कि ट्रैवल करते रहते हैं, प्लेसेस टू प्लेसेस जाते हैं, रुकते हैं, पड़ाव डालते हैं, फिर चल पड़ते हैं, पड़ाव डालते हैं फिर चल पड़ते हैं, छतों पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, कूड़ों के ढेर में इससे रहते हैं, और फिर ट्रैवलिंग में लगे रहते हैं। जिन्नात में सबसे जो पावरफुल जिन है वो इफरीत है, इफरीत, जिससे कुरान में जिक्र आता है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि कौन लाएगा उस शयादी का सबा का तख्त मेरे पास, तो इफरीत खड़ा हुआ और कहा कि आपके उठने से पहले मैं ले आऊँगा। तो फिर एक इल्म वाला शख्स खड़ा हुआ जिसने कहा कि आपके पलक झपकने से पहले मैं ले आऊँगा। वो जिनी था, वो इंसान था वो शख्स, लेकिन इफरीत उससे पहले खड़ा हुआ, जो कि बहुत पावरफुल जिन्नात होते हैं। और यही जो जिन्नात होते हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बड़े शरीर भी होते हैं, क्योंकि जिन इंसानों के पास ताकत है ना, वो ज़्यादा गुनाहों में मुब्तला होते हैं, चोरी कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, लोगों पर जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। इसी तरह से इफरीत चूँकि दे आर पावरफुल, ये भी जुल्म और ज़्यादती में सबसे आगे बढ़ के जो है ना वो होते हैं, ठीक है। अच्छा, जिन्नात, देखिए मैं बात बताऊँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सब गौर सुने। आप किसी जानवर को ले लें, कैमल, ऊंट, आप ताकतवर ज़्यादा है, ऊंट ज़्यादा ताकतवर है? ऊंट ताकतवर ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप रेस लगाएं ऊंट से या घोड़े से, वो जीतेगा या आप जीतेंगे? वो जीतेगा। ताकतवरी वो ज़्यादा है, पावर भी, स्ट्रेंथ भी उसके पास ज़्यादा है, भाग भी वो तेज सकता है, लेकिन अफजल कौन है? इंसान अफजल है। वलक़द करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को तकरीम दी, ऑनर दिया। और अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हमने इंसान को बेहतरीन फी अहसन तक़वीम, हमने उनको अहसन तरीके से उनको शेप दी और बनाया। तो इंसान जो है ना, चाहे उसके पास इतनी पावर और ताकत नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस है, अकल है। जिन्नात में पावर बहुत ज़्यादा है, अकल भी है, लेकिन जिन्नात की जो अकल है ना, वो 9-10 साल के बच्चे जितनी है, 9-10 साल के बच्चे जितनी है। उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है ना, वो इंसानों से ज़्यादा नहीं है। कुत्ता है, चाहे जितना मर्जी बड़ा भी हो, ठीक है, वो आप नीचे झुके कुछ उठाने के लिए ऐसे फौरन से मुड़ के भागने शुरू कर देता है। उसको नहीं पता कि ये बंदा ऐसे ही मुझे फ्रॉड कर रहा है, जैसे नीचे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, भागने शुरू कर देता है। हालांकि वो अगर पीछे पड़े और भागने में बहुत तेज है और पकड़ने में तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो डरता है। जिन्नात भी इंसानों से डरते हैं, और कुरान इस बारे में कहते हैं कि जिन्नात इंसानों से डरते थे, हत्ता कि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जंगलों में जब ज़्यादा सफ़र करते तो उस वादी के, उस जंगल के सैयद सरदार जिनकी पनाह लेते, उसमें शुरू हो जाते कि हम इस जंगल के सरदार जिनकी पनाह में आते हैं। तो जिन्नात डरते थे, कहने का ये क्या, हम इनसे डरते हैं और ये हमारी पनाह में आ रहे हैं, आओ जी गेम ऑन करते हैं, इनको तंग करते हैं। और यकीन जाने जिन्नात ने तंग करना शुरू किया और इंसान डरने शुरू हो गए। इमेजिन करें यहाँ से एक बच्चा दाखिल हो, छोटा बच्चा, और हम सब और सब भागने शुरू कर दें, और कोई दीवार चढ़ा है, कोई ऐसे पीछे छुप रहा है, और बच्चा कहेगा यार इनको क्या हो गया, और फिर बार बार कहेगा, उसको मजा आएगा। तो जब इंसान बैठ के जिन्नात से डर रहा होता है ना कि नहीं मैं वॉशरूम जा सकता, मैं किचन में नहीं जा सकता, लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो जिन्नात कहते हैं ये इंसान तो हमसे डरते हैं, इनको डराओ। फिर वो क्या करते हैं, डराने के लिए घर के बर्तन गिरा दिए, फिर इंसान, पता है आपको घर के बर्तन गिर गए थे, कल कोई भी नहीं था। तो इस तरह से वो चल रहा होता है। तो उनका इंटेलेक्ट लेवल नहीं है। कोई भी जिन आपको हार्म नहीं कर सकता जब तक कि आप स्ट्रांग हो, आपका फेथ स्ट्रांग है। आपको हार्म, आपको बाल को हाथ भी नहीं लगा सकता वो। लेकिन अगर आप डरपोक हैं और आप डर रहे हैं और लोगों से इस तरह बातें कर रहे हैं और आपका ईमान नहीं है और आपका दीन स्ट्रांग नहीं है, तो वो आप पे हावी भी हो सकते हैं, आपके अंदर घुस भी सकते हैं और आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है।